السلام علیکم دوستوں، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ فرعون مصر کا بادشاہ کیسے بنا، جو کہ ایک عام انسان کی طرح تھا، قرض میں ڈوبا ہوا، کنگال، دھوکے باز اور فراڈ تھا، لیکن اپنی چالاکی اور ہوشیاری سے وہ مصر کا بادشاہ بن گیا، اور بادشاہ بننے کے بعد اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس پوری تفصیل کو جاننے کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ناظرین گرامی، ایک وقت تھا کہ فرعون بالکل کنگال اور قرض میں ڈوبا ہوا تھا۔ قرض چکانے کے ڈر سے وہ گھر میں چھپا رہتا، اور وہ اتنا چالاک تھا کہ گھر کا دروازہ کھلا رکھتا تاکہ لوگ سمجھیں کہ گھر میں کوئی نہیں ہے۔ دن بدن لوگ وہاں آتے لیکن فرعون کو دیکھ نہ پاتے اور واپس لوٹ جاتے۔ ایک دن فرعون سوچنے لگا کہ میں کب تک خود کو اس طرح چھپا سکتا ہوں، مجھے خود کو ثابت کرنا ہی ہوگا۔ اس وقت مصر اقتصادی کارکردگی میں دنیا میں سب سے اوپر تھا۔ فرعون قرض داروں کے ڈر سے رات کے اندھیرے میں بلک سے مصر کی طرف نکل پڑا۔ پوری رات سفر کرنے کے بعد وہ آخر کار مصر پہنچ گیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اس کی ملاقات اس کے دوست حمان سے ہوئی۔ حمان نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، میرے دوست، تم یہاں کیوں ہو؟ تمہاری کیا حالت ہے؟ تب فرعون نے کہا، دوست حمان، میں بڑی مصیبت میں ہوں، قرض کے ڈر سے بھاگ کر یہاں آیا ہوں۔ میں پوری طرح سے کنگال ہو چکا ہوں اور قرض میں ڈوبا ہوں، اب مجھے کسی کام کی ضرورت ہے۔ تب حمان نے کہا، فرعون، میری بھی یہی حالت ہے، مجھے بھی کسی کام کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں کام کی تلاش میں نکل پڑے۔ کچھ دور جانے کے بعد وہ دونوں بھوک اور پیاس سے بے حال ہو گئے۔ دور سے انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی تربوز کے کھیت میں تربوز کاٹ رہا ہے۔ فرعون اور حمان دھیرے دھیرے اس آدمی کے پاس جا کر بولے، چاچا، ہم بہت بھوکے ہیں، کیا آپ ہمیں کچھ تربوز کھانے کو دیں گے؟ یہ سن کر اس آدمی نے انہیں تربوز کھانے کو دے دیا۔ دونوں نے پیٹ بھر کر تربوز کھایا اور شکم سیر ہو گئے۔ پھر اس تربوز کے کھیت کے مالک نے ان سے پوچھا، میں نے تم لوگوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تب فرعون نے کہا، ہم پردیسی ہیں، بلک سے کام کی تلاش میں آئے ہیں۔ اس آدمی کو بھی کام کرنے والوں کی ضرورت تھی، لہٰذا اس آدمی نے کہا، کیا تم دونوں میرے پاس کام کرو گے؟ حمان نے کہا، بالکل، ہم کام کریں گے۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ میرے پاس کام کرنا ہے تو ایمانداری سے کرنا ہوگا، چوری، دھوکہ، فراڈ یہ سب نہیں کرنا۔ فرعون بڑا چالاک تھا، اس نے کہا، میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ تک نہیں بولا، اور چوری تو دور کی بات ہے۔ اس طرح چالاکی سے فرعون اور اس کا دوست حمان تربوز کے کھیت کے مالک کا دل جیت کر کام پر لگ گئے۔ اگلے دن سے فرعون اور حمان تربوز لے کر بازار جانے لگے۔ بازار میں تربوز اونچے دام پر بیچتے اور مالک کو زیادہ منافع دکھاتے۔ اس طرح انہوں نے اور بھی زیادہ مالک کا دل جیت لیا۔ کافی وقت بیت گیا۔ ایک دن فرعون نے اس کھیت کے مالک سے کہا، چاچا جان، آپ تربوز پیس کے حساب سے ہمیں بیچیں، اس سے آپ کو اور زیادہ منافع ہوگا۔ کھیت کے مالک نے فرعون کی بات مان لی۔ اس کے بعد اب فرعون تربوز پیس کے حساب سے خریدتا اور کچھ تربوز چوری بھی کرتا، اور بازار میں تربوز کو کاٹ کر ٹکڑوں میں اونچے دام پر بیچتا۔ اس طرح چالاکی سے فرعون نے بہت پیسہ کما لیا۔ ایک رات فرعون نے اپنے دوست حمان سے کہا، اگر ہم صرف تربوز بیچتے رہے تو زندگی میں کچھ نہیں کر پائیں گے، ہمیں کچھ اور کرنا ہوگا۔ اس وقت مصر کے بادشاہ نے ایک فرمان جاری کیا اور اپنے سپاہیوں سے اعلان کروایا کہ مصر کے قبرستان میں ایک چوکیدار کی ضرورت ہے، اور جو کوئی بھی اس نوکری کو کرنا چاہتا ہے تو فوراً مصر کے بادشاہ کے دربار میں اطلاع کر دے۔ اس فرمان کو سننے کے بعد فرعون نے اپنے دوست حمان سے کہا کہ چلو ہم راج دربار میں چلتے ہیں، اور ہمیں اس کام کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ اس کے بعد فرعون اور حمان مصر کے راج دربار میں پہنچے۔ مصر کے بادشاہ نے ان سے پوچھا، تم لوگ کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ تب فرعون نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میں ایک مسافر ہوں، پردیس سے آیا ہوں، میں بہت ہی ضرورت مند ہوں، اور میں قبرستان کے چوکیدار کی نوکری کے لیے آیا ہوں۔ آپ مجھے یہ نوکری دے دیں تو میں زندگی بھر آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ مصر کے بادشاہ نے فرعون کو دیکھ کر من ہی من میں سوچا، اس کا شریر مضبوط ہے اور چہرہ بھی اچھا ہے،
اور لگتا ہے کہ یہ اس کام کو کر لے گا۔ یہ سوچ کر بادشاہ نے فرعون کو قبرستان کے چوکیدار کی نوکری پر رکھ لیا۔ اب فرعون مصر کے قبرستان میں چوکیداری کا کام کرنے لگا۔ دن رات وہ قبرستان کے گیٹ پر کھڑا رہتا اور وہیں ایک چھوٹے سے کمرے میں اس کا دوست حمان اور وہ دونوں ساتھ رہتے۔ ایک رات کچھ لوگ ایک میت کو دفنانے کے لیے آئے، لیکن فرعون نے انہیں روک دیا اور قبرستان کے اندر جانے سے منع کر دیا۔ تب انہوں نے پوچھا، معاملہ کیا ہے؟ آپ ہمیں لاش کو دفنانے سے کیوں روک رہے ہیں؟ اس نے چالاکی سے کہا، کیا آپ نہیں جانتے مصر کے بادشاہ نے نیا قانون بنایا ہے، اگر کسی کو لاش دفنانی ہے تو اسے ایک سونے کا سکہ دینا ہوگا۔ لوگوں نے فرعون کی بات پر یقین کر لیا اور اسے ایک سکہ دے کر لاش کو دفنا دیا۔ اس طرح یہ خبر پھیل گئی کہ لاش کو دفنانے کے لیے ایک سونے کا سکہ دینا ضروری ہے۔ اسی طرح فرعون دھوکہ دھڑی کر کے بہت پیسہ کمانے لگا۔ کچھ وقت گزرا کہ مصر میں چاروں طرف کالرا اور چیچک کی بیماری پھیل گئی۔ کافی تعداد میں لوگ مرنے لگے۔ لوگ لاشوں کو دفنانے کے لیے قبرستان آئے۔ فرعون نے اور بھی چالاکی سے کہا، مصر کے بادشاہ نے نیا قانون بنایا ہے، اگر کوئی انسان کالرا یا چیچک سے مرتا ہے تو اسے 2 سونے کے سکے دینا ہوگا، تبھی اسے قبرستان میں دفنایا جائے گا۔ فرعون نے دھوکہ دھڑی سے سبھی سے سونے کے سکے لے کر بہت سارا پیسہ کما لیا۔ اس طرح پورا سال بیت گیا۔ اس کے بعد فرعون نے اپنے دوست حمان سے کہا، دیکھو میں نے 2 بوریاں پیسے کما لیے ہیں، لیکن اب یہ پیسے ہمیں مصر کے بادشاہ کے پاس لے جانے ہوں گے۔ یہ سن کر حمان چونک گیا۔ اس نے کہا، فرعون کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم نے پیسے کمانے کے لیے اتنی محنت کی، سب کو دھوکہ دیا، اور اب آخر میں یہ پیسے بادشاہ کو دینے جا رہے ہو۔ فرعون نے کہا، حمان تم فکر مت کرو، میری چالاکی دھیرے دھیرے سامنے آئے گی۔ اس کے بعد فرعون سونے کے سکوں سے بھری 2 بوریاں لے کر مصر کے بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا، کیا بات ہے؟ تم لوگ بوریاں لے کر راج دربار میں کیوں آئے ہو؟ فرعون نے کہا، بادشاہ سلامت، میں 2 بوریاں سونے کے سکے کے ساتھ آیا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کے منتری نے انہیں ڈانٹتے ہوئے کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم مصر کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر پیسوں کا گھمنڈ دکھاؤ؟ پھر بادشاہ نے پوچھا، اتنے سارے سونے کے سکے تمہیں کہاں سے ملے اور تم اسے یہاں کیوں لائے ہو؟ تب فرعون نے کہا، بادشاہ سلامت، جو لوگ میت کو دفنانے آتے تھے میں ان سے 1 سونے کے سکے لیتا تھا، اس کے علاوہ اس میں میری تنخواہ کے پیسے بھی شامل ہیں۔ میرا اصل مقصد یہ ہے کہ مصر میں پچھلے 2 سال سے جو غریب لوگ قرض نہیں چکا پائے ان کی طرف سے میں یہ سونے کے سکے آپ کو دے رہا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ان کے قرض کو معاف کر دیجیے۔ یہ سن کر وہاں موجود سبھی لوگ حیران رہ گئے۔ مصر کا بادشاہ فرعون کے اس کام سے بہت متاثر ہوا اور اس پر خاص دھیان دینے لگا۔ اگلے دن سے پورے مصر میں یہ خبر پھیل گئی کہ قبرستان کے چوکیدار نے مصر کے غریب لوگوں کا 2 سال کا قرض چکا دیا ہے۔ پورے مصر کے لوگ کہنے لگے، اتنا اچھا انسان پورے مصر میں دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ انسان ہمارے ملک کا بادشاہ ہوتا تو ہم کتنے سکون کی زندگی گزارتے۔ اسی طرح فرعون نے پہلے مصر کے بادشاہ اور پھر مصر کے لوگوں کا دل جیت لیا۔ کچھ وقت گزرا کہ ایک دن مصر کے بادشاہ کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد چاروں طرف کوہرام مچ گیا کہ مصر کا اگلا بادشاہ کون ہوگا۔ کچھ دنوں بعد راج دربار میں ایک بیٹھک بلائی گئی۔ وہاں موجود لوگوں میں سے ایک نے کہا، اس طرح مصر کے بادشاہ کا سنگھاسن خالی نہیں رکھا جا سکتا۔ مصر کا اگلا بادشاہ کون ہوگا؟ وہاں موجود ایک شخص نے کہا، ہمیں لگتا ہے کہ جو لڑکا قبرستان کا چوکیدار ہے یعنی فرعون، اس کی قد و قامت اور اس کا رویہ دونوں ہی اچھے ہیں اور وہ جنتا کا بھی خیال رکھتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اسے ہی بادشاہ بنایا جانا چاہیے۔ لہٰذا اس بات پر سب لوگ رضامند ہو گئے اور سب کی سہمتی سے فرعون مصر کا بادشاہ بن گیا۔ جو انسان کسی وقت تربوز بیچا کرتا تھا، جو کسی وقت میں قبرستان کا چوکیدار ہوا کرتا تھا، اپنی چالاکی سے آج پورے مصر کا بادشاہ بن گیا۔ اصل میں فرعون کتنا گھٹیا انسان تھا یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ فرعون کے مصر کا بادشاہ بننے کے بعد اس نے پھر سے طرح طرح کی چالاکی اور دھوکہ دڑی شروع کر دی۔ اس نے اپنے دوست حمان کو وزیر بنا دیا۔ ایک دن فرعون راج دربار میں بیٹھا تھا کہ اچانک اس نے یہ فرمان جاری کیا
کہ پچھلے 1 سال میں مصر کے کسی بھی انسان کو قرض چکانے کی ضرورت نہیں ہے، سبھی قرض داروں کے قرض معاف کیے جاتے ہیں۔ یہ خبر سن کر مصر کے غریب لوگ بہت خوش ہوئے۔ حمان نے کہا، دوست فرعون، اگر تم اس طرح سارا قرض معاف کر دو گے تو بادشاہت کیسے چلے گی؟ فرعون نے کہا، حمان صبر کرو، اب میں ایسی چال چلوں گا کہ زندگی بھر ہم ہی پورے مصر کے بادشاہ بنے رہیں گے، ایسی کوئی طاقت نہیں ہوگی جو ہمیں ہرا سکے۔ اگلے دن سے پورے مصر میں فرعون کے نام کا چرچا ہونے لگا، سب لوگ بہت خوش ہوئے۔ اب کچھ دن بعد فرعون نے ایک حکم جاری کیا کہ آج سے پورے مصر میں سبھی اسکول کالج بند کر دیے جائیں، پڑھنے لکھنے کی ویوستھا نہیں ہوگی، سبھی اسکول کالج بند کر دیے جائیں، مصر کے کسی انسان کو پڑھنے لکھنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور جو کوئی بھی اس حکم کو نہیں مانے گا تو اسے موت کی سزا دی جائے گی۔ پورے مصر میں جو لوگ چھوٹے چھوٹے پتھروں کی مورتیاں بنا کر پوجا کرتے تھے، انہیں یہ حکم دیا گیا کہ وہ ان مورتیوں کو توڑ کر صرف فرعون کی مورتیوں کی پوجا کریں۔ اس طرح لوگوں نے فرعون کے ڈر سے پڑھائی لکھائی بند کر دیا، لوگ پوری طرح سے جانوروں کی طرح ویوہار کرنے لگے۔ اس کے بعد فرعون اتنا گھمنڈی ہو گیا اور وہ خود کو اتنا بڑا ماننے لگا کہ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ دن بدن اپنی جنتا پر قرض کی ماترا کو بڑھاتا رہا۔ فرعون بنی اسرائیل کے لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنے لگا۔ صرف آسیہ کو چھوڑ کر کوئی بھی فرعون کے ظلم سے بچ نہیں پاتا تھا، کیونکہ آسیہ اس وقت کی سب سے خوبصورت عورت تھی، اور کچھ وقت کے بعد فرعون نے آسیہ سے نکاح کر لیا۔ آسیہ نے جب دیکھا کہ میرا شوہر فرعون ملک کے لوگوں پر اتنا ظلم کر رہا ہے اور خود کو خدا کہہ رہا ہے، تو آسیہ نے فرعون سے کہا، آپ یہ تو جانتے ہی ہیں کہ یہ زمین و آسمان، چاند، سورج، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس لیے چاہے انسان کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو جائے لیکن وہ ایک چھوٹا سا کیڑا بھی نہیں بنا سکتا، اس لیے آپ خود کو خدا کہنا بند کریں اور اللہ کے راستے پر واپس لوٹ آئیں۔ یہ سنتے ہی فرعون بہت غصے میں آ گیا اور آسیہ کو ڈانٹتے ہوئے بولا، آسیہ، اگر یہ بات کوئی اور کہتا تو میں اسے مار ڈالتا، جس طرح سب نے مجھے خدا مان لیا ہے تمہیں بھی مجھے خدا ماننا ہوگا، ورنہ تمہارا حال بھی انہی کی طرح ہوگا۔ یہ کہہ کر فرعون وہاں سے چلا گیا۔ ایک دن فرعون سو رہا تھا کہ اس نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل کی طرف سے ایک آگ کا گولا آ رہا ہے جو پورے مصر کو جلا کر راکھ کر رہا ہے، لیکن بنی اسرائیل کے لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ یہ سب دیکھ کر فرعون جاگ گیا۔ فرعون نے فوراً بڑے بڑے جوتشیوں کو راج دربار میں بلایا اور اپنے خواب کے بارے میں بتایا۔ فرعون کے خواب کی تعبیر کرتے ہوئے جوتشیوں میں سے ایک نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ ناراض نہ ہونا، مستقبل میں ہم آپ کی موت دیکھتے ہیں، آپ زیادہ وقت مصر کے بادشاہ نہیں رہ پائیں گے، آپ کی طاقت پوری طرح ختم ہو جائے گی۔ یہ سن کر فرعون غصے میں آ گیا اور جوتشی کو ڈانٹتے ہوئے بولا، کیا کہہ رہے ہو؟ جوتشیوں نے کہا، ہاں، بنی اسرائیل میں ایک لڑکا جس کا نام موسیٰ ہے آپ کی طاقت کو ختم کر دے گا۔ یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ اب فرعون نے حمان سے کہا، مصر کے ایک ایک گھر میں دیکھو، اگر کوئی بھی بچہ ہو تو تم اپنی فوج لے کر اسے مار ڈالو۔ فرعون کے حکم پر حمان فوج کے ساتھ مصر کے ہر گھر میں گھس کر بچوں کو مارنے لگا، یہاں تک کہ اس نے لگ بھگ 80,000 بچوں کو قتل کروا دیا، لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کو نہ مار سکا۔ تو دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔